اب یہاں پر تمام اہل سنت برادران کو چاہیے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے اپنے علماء سے پوچھیں کہ مولانا صاحبان یہ بتائیے یہاں پر آپ خاموش کیوں ہیں، کیا فتویٰ لگے گا ان پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی شام کے موجودہ حالات کے حوالے سے ہی ہے، اور عالمی میڈیا ہو یا دنیا بھر میں ہر فورم پر اسی حوالے سے آج کل بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسے حسینیت اور یزیدیت کی جنگ کہا جائے تو بہتر ہوگا، بلکہ حسینیت اور یزیدیت کی بجائے اگر اسے کفر اور اسلام کی جنگ بھی کہہ دیا جائے تو پھر بھی یہ بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت سے بغض ہو، جو دشمن ہو اہل بیت کا اور امام حسین علیہ السلام کا کھولا دشمن ہو، تو اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے کہ جو پابند ہے فرمان رسول کا اور قرآن کا، اور اہل بیت کی مودت قرآن نے واجب قرار دی، اہل بیت کی طہارت قرآن نے بیان کی، اور رسول اللہ نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا، اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے محبت کرنا یہ جوانان جنت کا سردار ہے، حسین مجھ سے ہے۔ جو ہستی منیت رسول کی مصداق ہو، جو اس سے دشمنی رکھے اور اس عظیم ہستی کی توہین کرنے والا ہو، تو ایسے فرد کو مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے مسلمان کہنا اسلام کی توہین ہے۔ اور وہ عناصر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں پر یزیدی گروہ ہیں، ان کی بڑے طرفدار یہاں پر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ گزشتہ کچھ ویڈیوز سے یہ اندازہ ہو گیا، سوشل میڈیا پر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ان یزیدی عناصر کی یہاں پر بہت زیادہ حمایت کی جا رہی ہے۔ تو یہ حمایت کرنے والوں کو چاہیے کہ سوچیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، غور کریں اس بات پر۔ صرف شیعہ تعصب میں، چلو بات اگر شیعہ تعصب تک ہوتی تو سمجھ میں آتی، لیکن ان تکفیری عناصر نے تو وہاں پر اہل بیت کی دشمنی میں تمام حدیں پار کر دی ہیں، اور یہ باتیں ساری دنیا کے سامنے آنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ کن لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور جن کی حمایت کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں، اور جو حمایت کرنے والے ہیں وہ کیسے ہیں۔ اور یہ یزیدی عناصر عنقریب فنار ہو جائیں گے۔ اس سلسلے کا آغاز تو ہو چکا ہے، گزشتہ روز بھی ہم نے بتایا کہ HTS حیات تحریر الشام، ان کا سربراہ، اس تنظیم کا لیڈر کہ جس نے یہ ساری پلاننگ کی تھی، یہ حملہ کرنے میں جو ملوث رہا، الجولانی، اسے ایک ایئر سٹرائک میں مار دیا گیا ہے، اور تکفیریوں کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور یہ خوارج ہیں، اسلام دشمن ہیں۔ یہ لیڈر کے مرنے کے بعد انہیں جو تکلیف ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے تمام عالم اسلام کے دلوں کو دکھایا ہے۔ ایک ویڈیو کلپ نشر کیا ہے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر، ایکس پر، جس میں ان کے کچھ سپاہیوں نے نام حسین کو، نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ نام کو نظر آتش کیا ہے ان بدبختوں نے، اور یہ کام کر کے یہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ در حقیقت انہوں نے یہ کام کر کے اعلان کیا ہے کہ یہ لشکر یزید سے ہیں، یہ اسی یزیدی لشکر کی باقیات ہیں۔ اب یہاں پر تمام اہل سنت برادران کو چاہیے کہ جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے، یقیناً ہر اہل سنت اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ مسلکی تعصب سے ہٹ کر اپنے علماء سے پوچھیں کہ مولانا صاحبان یہ بتائیے یہاں پر آپ خاموش کیوں ہیں، کیا فتویٰ لگے گا ان پر؟ کہ چلے مان لیا وہاں پر شہداء کی تصویروں کو انہوں نے اتار کر پھینکا، شیعہ تعصب تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نام کی جو بے حرمتی یہ لوگ کر رہے ہیں، تو کیا ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے دلوں میں کفر ہے، اسلام نہیں ہے، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اور یہ جو لمبے بالوں والے گمراہ لشکر ہیں، ان کی رگوں میں یزیدیوں کا ہی گندا خون ہے، اور اس چیز کا یہ ثبوت دے رہے ہیں، عنقریب یہ فنار ہوں گے۔ ہر دور کے یزیدیوں کے مقدر میں ذلت و رسوائی ہے، اور یہ کبھی امام حسین علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں وہاں پر، کبھی مسجد اقصیٰ کی انہوں نے بے حرمتی کی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے صرف لبادہ اوڑا ہوا ہے، صرف زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں، جبکہ یہ دشمن خدا ہیں۔ اور ان کی طرفداری کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ سوچیں یہ بات کہ شیعہ تعصب میں کہیں جہنم کی طرف تو نہیں جا رہے، کیونکہ جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔